بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی مرکزی رہنما محترمہ میمونہ کیانی ایڈوکیٹ۔ محترمہ، ہم کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کا بھی کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جماعت تقریباً 100 سال ہونے کو ہے، اس نے ہمیشہ افواج پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ کے جماعت کے لیڈر سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب خود ایک مسلح کمانڈر تھے۔ تو پاکستان میں جو حالیہ بھارت نے جو جنگ مسلط کی تھی، تو پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت سے جس جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا اور اپنی مہارت سے تمام شعبوں میں ہندوستان کو شکست دی۔ تو آپ کی جماعت اس تاریخی کامیابی کو، فتح کو کس نظر سے دیکھتی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اس بات سے میں مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو پاک فوج کی ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہے، بلکہ 1932 سے جب سے یہ جماعت مارز وجود میں آئی ہے تو وہ تکمیل پاکستان کا ایک مشن لے کے چلی تھی۔ باقی جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی نعرے لے کے آتی ہیں، لیکن آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اللہ کے فضل سے ایک تکمیل پاکستان کا مشن لے کے آئی تھی، اور نظریہ ہلاک پاکستان کا جو مشن لے کے آئی تھی، جو 42 سالوں سے کوئی اور نہ کر سکا، جو مسلم کانفرنس کرتی چلی آ رہی ہے، آج وہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ آج پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، آج مسلح افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کئی دہائیوں سے مسلم کانفرنس کرتی آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نہ صرف ایک مسلح کمانڈر تھے، بلکہ وہ بانی تحریک آزادی کشمیر بھی تھے، چونکہ ڈوگروں کے خلاف مسلح جہاد کا آغاز 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے مقام سے مجاہد اول نے کیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ موجودہ جو ہندوستانی جارحیت کے حوالے سے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا کیا جذبات ہیں، تو باقی قوم کی طرح بھی مسلم کانفرنس کے انتہائی فرت انگیز جذبات ہیں، انتہائی تشکرانہ ان کے خیالات جذبات ہیں، اور انہوں نے مختلف ریلیز بھی نکالی ہیں، شکریہ کی، اظہار تشکر کی، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کی، اور بلکہ اس سے پہلے ابھی جنگ کا آغاز ہوا بھی نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی ہماری جو قیادت ہے وہ ابھی دھمکیاں ہی دے رہے تھے، تو ہماری قیادت، ہمارے چیئرمین یوتھ ونگ مسلم کانفرنس کے سردار عثمان علی خان بارڈرز پہ گئے، وہاں پہ پاک فوج کا مورال بلند کیا، وہاں کے مکینوں کے ساتھ ملے اور تمام بارڈرز پہ گئے، اور نہ صرف جنگ سے پہلے گئے بلکہ دوران شیلنگ بھی ہمارے چیئرمین یوتھ ونگ وہاں پہ گئے اور پاک فوج کا مورال بلند کیا، اور جہاں جہاں پاک فوج کے دستے جا رہے تھے، مسلم کانفرنس کے جو کارکنان ہیں ان پہ پھول برساتے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے، اور ان کا مورال بلند کر کے پھر ان کو بارڈر کی طرف بھیجتے تھے۔ اور مسلم کانفرنس چونکہ ہمیشہ سے ایک حکمت عملی کے ساتھ چلی ہے، مسلم کانفرنس نے اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کارکنان مسلم کانفرنس کو آنے والے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی تیار کر رہی ہے، چونکہ بھارت جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زخمی ناگ ہے جس نے اپنا پھن ضرور پھیلانا ہے۔ فی الوقت تو وہ دھول چٹوا کے ہمارے شاہینوں نے اس کو تو چپ کرا دیا ہے، لیکن یہ پھر دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے، چونکہ اس پہ یہ مکار دشمن ہے، ہمیشہ سے اس نے ایسا ہی کیا ہے، تو یہ کسی بھی وقت جارحیت کا پھر دوبارہ آغاز کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کارکنان مسلم کانفرنس کو ہماری قیادت مکمل طور پہ تیار کر رہی ہے۔ ہمارے جو میجر نصر اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے تحریک رضاکرن تحریک کا آغاز بھی کر دیا، اس کی تنظیم کے لیے انہوں نے رجسٹریشن، بلکہ 3200 سے زائد ان کے پاس رجسٹریشن ہو چکی ہے رضاکار۔ یہ رضاکار تیار کر رہے ہیں یا جماعت کے کارکن نہیں؟ رضاکار یہ جماعت کے کارکنان میں سے ہی رضاکار جو فوج کے ساتھ جنہوں نے ضرورت پڑنے پر فوج کے ساتھ، جی بالکل ضرورت پڑنے پہ وہ فوج کے ساتھ کام کریں گے اور کام کر بھی رہے ہیں۔ تو باقی ابھی بھی بارڈرز پہ ہماری جو قیادت ہے، وہ آج بھی ہمارے صدر مسلم کانفرنس بمبر اور برنالہ گئے ہوئے ہیں، وہاں کے ایریاز میں لوگوں سے، بارڈر ایریاز پہ مقامی مکینوں سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر دوبارہ سے ایسا اٹیک ہو جاتا ہے تو پوری قوم ذہنی طور پہ یہ تیار بھی ہو جائے اور اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جائے۔ بھارت کی جو جنگ تھی اس نے زبردستی نہیں مسلط کی، پاکستان جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا،
اب اس زبردستی جنگ میں ہمیں اپنے دفاع میں یہ جو کچھ کرنا پڑا، لیکن اس موقع پر جو پاکستان کی اور کشمیر کی عوام کا جو کردار رہا ہے وہ انتہائی مثالی کردار رہا ہے. ایک یکجہتی کا ماحول پیدا ہوا ہے، جس طرح 1947 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے اندر اتنی یکجہتی پیدا ہوئی ہے. اس یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہمیں کرنا پڑے گا، ہماری قیادت کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، جہاں تک یکجہتی کا تعلق ہے تو یہ ابھی صرف پاک فوج نے ہی نہیں، پوری قوم نے جنگ لڑی ہے. اور چونکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئی تھیں، یہ ملک کا مسئلہ تھا، ملکی سالمیت کا مسئلہ تھا، پاکستان کا مسئلہ تھا، تو اس پہ پھر ساری جو لوگ ہیں، ساری قومیں ایک پیج پہ آ گئی تھی. اب آگے جو اس کو یکجہتی قائم کرنے کے لیے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، میرے خیال میں تمام سیاسی جو قائدین ہیں، تو یہ جیسے ابھی ہماری سیز فائر لائن ہوئی ہے، تو سیاسی جماعتوں کے اندر بھی سیز فائر قائم ہونی چاہیے. اور جب سیاسی جماعتوں کے درمیان سیز فائر قائم ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اداروں کا اور عوام کا جو ٹکراؤ بند ہو جائے گا. اور جب اداروں اور عوام کا ٹکراؤ بند ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یکجہتی جو ہے، اتحاد و یگانت کا یہ جذبہ پھر ہمیشہ قائم رہے گا. آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کے بعد جو پاک فوج کے مورال میں بہت اضافہ ہوا، لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی. کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ اس پاک فوج پہ تنقید کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے، تو ان کا بیانیہ کہاں تک دب کے ختم ہو کے رہ گیا ہے کہ اس پاک فوج کی اس کارکردگی کے بعد؟ دیکھیں، جو موجودہ جو سچویشن ہوئی ہے بات ہندوستانی جارحیت کے دوران بھی، یہ لوگ جو انتشار پسند یا شر پسند یہ جو گروہ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ملکی سالمیت پہ اٹیک کیا، جنہوں نے پاک فوج کی جو عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش، خدا نخواستہ کہ ان کی عزت پہ ان کے لیے باتیں اور مختلف ہرزہ سرائی یہ کر رہے تھے، تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ شر پسند عناصر گو کے دب کے رہ گئے ہیں. چونکہ سچ اور جھوٹ میں جب تمیز کی جائے تو جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی نظریہ لے کے چلتے تو پھر تو بات بنتی تھی. یہ تو ایک امپورٹڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، اور امپورٹڈ ایجنڈا ان کا یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کریں، پاک فوج کے خلاف ورزہ سرائی کریں. اور یہ لوگ جو بارڈر پہ اس دوران جو 5 سے 10 مئی کے دوران ہے، تو یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ کہاں جا کے چھپ گئے تھے؟ اگر سرحد پار سے اگر بکری کا ایک بچہ بھی ان کی فصلوں میں آتا ہے تو یہ فوجی مورچوں میں جا کے وہاں پہ پناہ لیتے ہیں، اور ان کے کول و فعل میں تضاد ہے. ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوجوں کا انخلا کریں، اور ابھی جب موقع آیا انہوں نے کہا کشمیر نے ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، تو ابھی کیوں نہیں کرایا؟ جسکول میں یہ لوگ 1 مہینہ بیٹھے رہے آ کے کہ ہم آزاد کشمیر کو خود مختار بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کی سیاسی تمام جماعتیں گئیں، تمام قائدین جا کے ان سے اظہار یکجہتی کیے، لیکن مسلم کانفرنس کے جو صدر ہیں سردار عتیق احمد خان، انہوں نے تو اسی وقت کے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وطن کی محبت میں یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے جو امپورٹڈ فنڈز ہیں ان کو آپس میں بانٹنا ہے جو پرانے جمع ہوئے، اور اگلے جو اہداف کے لیے انہوں نے نئے فنڈز امپورٹنٹ منظور کرانے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا پھر کہ یہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر کے آ گئی، عوام کو آٹے اور بجلی کے پیچھے لگا لیا، نوجوانوں کے ذہن سے سازی اس انداز میں کی کہ نوجوان اپنی فوج کے خلاف ہو گئے، پاکستان کے خلاف ہو گئے، اپنے اسلاف کی تصویروں پہ انہوں نے ڈنڈے برسائے، پاکستان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی. تو یہ سب یہ نوجوانوں کے لیے ایک ذہن سازی اور ان کے اذہان و قلوب کو یہ لوگ پراگندہ کر رہے تھے، جس کو ابھی یہ جو صورتحال ہے تو اس میں بھی انہوں نے چپ تو بیٹھے ہوئے تھے، یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ چپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، چھپ کے بیٹھ کے بھی انہوں نے حالت جنگ میں بھی مختلف فیک نیوز پھیلائی، پاک فوج کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. لیکن ہماری جماعت کا موقف بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ ہماری جماعت پہلے ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی تھی، اب بھی اخلاقیات، اللہ کا شکر ہے ہماری سیاسی تربیت بھی ایسی ہے کہ ہم نے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کسی کو جواب دینا ہے. لیکن ایسے شر پسند عناصر، ایسے فتنہ پرور لوگوں کے لیے اب ہماری آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی ایک کلیئر موقف ہے کہ ان لوگوں کے لیے اخلاقیات بہت ہو گئی. جو ملک دشمن ہیں، جو فوج دشمن ہیں، ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا، اور ایسا کیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ لوگ جو جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی ٹائیں کر لیں، یہ اقوام متحدہ میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس موجود ہے،
وہاں کی قراردادوں میں، اور آئندہ بھی اگر کوئی ٹیبل ٹاک ہوئی، کوئی بیٹھک ہوئی تو اس میں بھی مسلم کانفرنس ہی بیٹھے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام کا وقت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت انڈیا میں ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ نے سنا اس پوڈ کاسٹ میں بھی آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں میں اور مسلم کانفرنس میں ایک رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔